عیال کھاتے پیتے ہیں. وہاں پر محنت کی ہے، یہاں کھانا پینا ہے گھر میں. ایسے یہاں کہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کو کھیتی بنائی جائے گا اور اس سے اپنے آخرت میں پھر آرام سے کھائیں گے. ساری تکلیفیں جو دنیا میں آئی تھی وہ ختم ہو جائیں گی. ایسے ہی اگر دنیا میں آخرت نہیں بنائی، دین چھوڑ دیا ہے، ساری راحتیں جو دین چھوڑنے کی وجہ سے ملی تھی وہ ختم ہو جائیں گی. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سمجھائیں گے کہ ایک ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، راحت میں ہی زندگی گزری، منشاہی میں ہی زندگی گزری. اللہ سے آخرت سے کوئی تعلق نہیں، بس منشاہی میں ساری عمر گزر گئی، کبھی کوئی کلفت دیکھی نہیں. تو وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو راحت دیکھی نہیں، اٹھانا تو بعد میں. تم نے کتنی راحت دیکھی دنیا میں؟ خدا کی قسم ہم نے تو کوئی راحت دنیا میں دیکھی نہیں. یہ مثالیں سمجھائی ہے دنیا و آخرت کا موازنہ قائم کرنے کے لیے. دنیا کی راحت کی یہ حالت ہے کہ آخرت کے ایک جھٹکے میں وہ سب ختم. ایسے ہی آخرت بنانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، بھوک پیاس، ہجرت، نصرت، صبر، سب کچھ کیا اور دین بنایا. بہت تکلیف اٹھائی. اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. اللہ صحابہ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے ایذائیں دی گئی ہے. مرنے مارنے کی ان پر حالات آئے ہیں. یہ تعریف کی ہے، ان کی تعریف کی ہے کیونکہ ان پر حالات آئے ہیں دین کی وجہ سے. اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، کہ ان کو میری وجہ سے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ ان کا نہیں، کوئی قصور ان کا نہیں، پھر ان کو کیوں سزا دی گئی، پھر ان کو کیوں ستایا گیا؟ کہ صرف اللہ کے تعلق کی وجہ سے. اس نے کہا اوذوا فی سبیلی، ان کو میرے راستے کی وجہ سے ایذا دی گئی، میرے کام کی وجہ سے ان کو ستایا گیا، میرے کام کی وجہ سے ان پر رکاوٹیں ڈالی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی اور اپنے تابع داروں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے، دین کے لیے، پھر بھی ان کو ستایا گیا، پھر بھی ان کو مارا گیا، پھر بھی ان کو حالات لائے گئے. تو اب اس کا بدلہ ملنا ہے. اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے ایذائیں دی گئی ہے. جیسے مہاجرین کو ایذائیں دی گئی اور ان کو اتنی تکلیفیں پہنچی کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے. اور ہجرت کیسے ہجرت؟ یہ نہیں کہ خالی وطن چھوڑ دیا، کہ وطن بھی چھوٹ گیا اور جو کچھ وطن میں ساتھ تھا، پاس سے بھی رہے تھے، تھکے بھی تھے، لوگوں نے ستایا بھی تھا، جانے والے نقصان بھی پہنچایا تھا، یہ سب ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ سب ختم ہو گیا. اذهب عن الحزن، کہ ہماری ساری تکلیفیں، دشواری آج یہاں ختم ہو گئی. اور کیا دیکھا کہ ان ربنا لغفور شکور، اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا، اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا. ان ربنا لغفور شکور، یوں کہے گا وہ. آخرت میں مومن کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اللہ کو اس کی شان صفات سے پہچانے گا اپنے ایمان کے بقدر. تو یوں کہے گا ان ربنا لغفور شکور، ہمارا پالنے والا پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، ہماری ساری غلطیاں عمر بھر کی معاف ہو گئی، اور جو نیکیاں کی تھی، جو تابعداری کی تھی، جو قربانیاں دی تھی، اللہ نے ان کی خوب قدر کی ہے. شکور کہ اللہ قدردان ہے، اللہ بندے کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ یاد رکھو کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو،
نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکیوں کی بہت قدر ہے. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. لا يحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو. اگر کسی مسلمان کے ساتھ کندھا پیشانی سے بات کر سکتے ہو، کندھا پیشانی سے مل سکتے ہو اس لیے کہ مسلمان ہے، یہ بھی نیکی ہے. کندھا پیشانی ہنستے چہرے سے اسے ملنا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی غیر معمولی ہے. کیوں کہ اللہ کے ہاں نیکیوں کی قدر ہے. اس لیے وہ کہیں گے ان ربنا لغفور شکور. جنتی جنت میں اتر کر اللہ کی مغفرت کو پہچانیں گے، اس کی بخشش کو پہچانیں گے، کیونکہ غلطیاں بھی ہوئی تھی، قصور بھی ہوئے تھے، کوتاہیاں بھی ہوئی تھی، وہ سب معاف. اس نے کہا کہ ہمارا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سب جانتے ہیں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. اور شکور کہ اللہ بڑا قدردان ہے کہ ہماری نیکیوں کی، ہمارے عملوں کی بڑی قدر کی ہے، اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے تو اللہ بیپاری نہیں ہے. بیپاریوں کا مال مول یہ چلتا ہے کہ مول لے دو مال لے دو، مول دے دو مال لے لو، پیسے دے دو سامان لے لو، یہ بیپاری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو تجارت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کہ اللہ کریم ہے. ہاں اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، بندوں پر مخلوق پر بخشش کرنے والا ہے. لو میرے خزانے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ. ہاتھے کو ہاتھے کے حساب سے، چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، مچھلی کو مچھلی کے حساب سے، ہاں ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتے اور بے حساب بھی دیتے ہیں. کیوں کہ اللہ قریب ہے. اللہ کے دین کی دعوت میں اللہ کی صفات پہچانی جاتی ہے کہ ہم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ خدا کون ہے. کس کی طرف بلا رہے ہو؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہو. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ظاہر کی ہے، اپنی صفات ظاہر کی ہے تاکہ اللہ کو پہچانے، اللہ سے محبت کرے. جی ہاں اللہ سے محبت کرے. اللہ ہی محبت کے لائق ہے. باقی چیزیں جو محبت کی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی. جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے محمد جس سے بھی چاہو محبت کرو، ایک دن جدا ہونا ہے. یہ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی محبت کرو ایک دن جدا ہونا ہے. جی ہاں تو یہ دنیا کا نظام ہے. تو ساری محبتیں کٹ جائے گی، ایک محبت اللہ کی باقی رہے گی. اس لیے ایمان کے راستے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے اور سیکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا. کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اللہ کی اطاعت کروں گا. تمام نبیوں کو اطاعت کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اطاعت سکھاؤ، اللہ کی تابعداری سکھاؤ. تو وہ اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے اور نفس کی اطاعت میں سے نکالے. نفس اور شیطان کی اطاعت میں سے نکلنا اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر آنا، یہ نبیوں کی دعوت اور ان کی تعلیم کی خاص بات ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جاوے. پھر اطاعت کے یہ بدلے ہوں گے اور وہ بدلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے دے گا. اللہ کریم ہے. ایک تو سخی ہوتا ہے وہ سخاوت سے دیتا ہے، سخی ہوتا ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے اور اپنی
سخاوت سے دیتا ہے. اللہ کریم ہے، بغیر مانگے بھی دے، بغیر مانگے دے، اور اپنی شان سے دے. جیسے اللہ کی شان ہے اس شان سے دے. تو اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اس کے خزانے بہت ہیں، اس کی رحمت برکت بہت ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ اپنی شان سے دیتے ہیں. ایک تو ہے کسی کی ضرورت سمجھ کر دینا کہ اس کو اتنے کی ضرورت ہے، یہ سخاوت کہلاتی ہے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے، اس کو راحت ہو جائے گی، یہ میں اس کو دیتا ہوں، کہ یہ سخی ہے. یہ بھی اچھی صفت ہے. سخاوت اچھی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اس میں بات آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو سخاوت کی بھی دعوت دی تھی کہ سخی بنو. جاہلیت میں تو بہت مال لٹاتے تھے، اس کو دیا اس کو دیا. جب اسلام آیا تو تم کیسے ہو گئے؟ سخی بنو. کہ سخاوت اچھی چیز ہے. سخاوت کا ثمرہ جنت ہے اور بخیلی کا ثمرہ جہنم ہے. فضائل صدقات میں پڑھ لینا. بخیلی کی کیا برائی ہے اور سخاوت کی کیا فضیلت ہے. بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. تو سخاوت کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سخی بنو. اور سخاوت سے آگے کرم ہے کہ کرم، بخشش. کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی دشمنی کرے، کوئی دوستی کرے، ہر حال میں دینا ہی دینا. یہ اللہ کی شان ہے کہ دوستوں کو بھی دیں گے اور دشمنوں کو بھی دیں گے. ہاں، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بنایا ہے. کھاؤ، رزق للعباد. بازاروں سے گزرو تو اس کا تصور کرنا چاہیے کہ یہ سب، یہ پھلوں کی دکانیں ہیں، یہ اناج کی دکانیں ہیں، یہ سبزی کی دکانیں ہیں، اور یہ فرنیچر کی دکانیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے بازار میں. تو ایک تو بازار کی زینت کو دیکھنا کہ یہ غفلت ہے، اور ایک ایک اللہ کے کرم کو دیکھنا کہ اللہ نے یہ لکھ دیا. یوں کہا رزق للعباد، رزق للعباد، کہ یہ ساری میں نے جو سارا دیا ہے یہ بندوں کو بطور روزی کے دیا ہے. روزی میں سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور سب کچھ ہے جو اللہ کا رزق، کہ رزق للعباد. ہاں، بازار کی چیزوں کا تصور کر کے یہ آیت سامنے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ نے بطور رزق کے دیا ہے. ان کا اتنا کمال نہیں ہے کہ یہ کماتے ہیں، کہ نہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے، اللہ ان کو دے رہا ہے. دشمن ہے تو بھی دے رہا ہے، نہیں مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے، مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے. متقی کو بھی دے گا، فاسق فاجر کو بھی دے گا. کیوں؟ کہ اللہ کی شان کریم ہے، وہ اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے. اس لیے کریم کے ساتھ ناشکری کرنا بڑا جرم ہے. اتنا کرم اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح نہیں کرتا. قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کہ ناش ہو اس انسان کا کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر ناقدرہ ہے کہ میں کیا معاملہ کر رہا ہوں اور یہ کیا معاملہ کر رہا ہے. لیکن قرآن کون پڑھے؟ مسلمان قرآن تو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے کہ اللہ کی شان پہچاننے کے لیے، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے. اس کتاب کو کہا گیا کہ یہ کتاب یہ رہبر ہے. کس کا رہبر ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن رہبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے. اس میں یہ باتیں ہیں، قدرت کو سمجھایا ہے، نعمتوں کو سمجھایا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے. کہ میری قدرت بھی دیکھو کہ میں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہے، اور میں اپنی قدرت سے کیا کیا چیزیں بنا رہا ہوں. قدرت کو پہچاننے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. آج کل کی بناوٹ کی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، بجلی کہ اللہ نے کیا کیا ہے وہ نہیں دیکھتے. تمہاری جانوں میں کتنی بڑی طاقت اللہ نے لگائی ہے اور کتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے. کہ آنکھ کی چھوٹی سی پوتلی ہے، پوری دنیا کو دیکھتی ہے.
چھوٹا سا بیجا ہے اندر، وہ کتنے مسائل کو سمجھتا ہے دماغ سے. تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری نعمتوں کے اثرات تمہاری ذاتوں میں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کی نعمتوں کو دیکھنا، اس کی قدرت کو دیکھنا کہ اس نے اپنے کرم سے یہ سازی بنائی ہے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح پیدا ہو جائے. وہی زندگی کامیاب ہے کہ جس میں اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے. وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے. اسی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اسی کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں کہ انسانوں کا تعلق دنیا میں اللہ سے صحیح ہو جائے. کہ انسانوں کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟